السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے شکر۔ شکر کیا ہے؟ شکر کب کرنا چاہیے؟ شکر کس کس کا کرنا چاہیے؟ ان سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شکر ہے کیا۔ شکر ایک جذبے کا نام ہے جو تب ابھرتا ہے جب کسی کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، اس کو کسی تکلیف سے محفوظ کیا ہو، اس کی کسی مشکل کو آسان کیا ہو۔ ان ساری صورتحال کے بعد ایک جذبہ جو انسان کی قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور وہ زبان پر آتا ہے، یہ جذبہ شکر ہے۔ شکر کو فطرت کی صحت کی علامت کہا گیا ہے۔ شکر فطرت کی صحت کی علامت کس طرح ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہماری شکر کی فطرت جو ہمارے اندر یہ ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو مینس کہ ہمارے اندر جو فطرت کی صحت ہے وہ مضبوط ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ماحول کے ارد گرد کا جائزہ لیں، جیسے اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی بلی پال رکھی ہے اور جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس کے حرکتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت اس کو بھوک لگی ہے، اور اگر آپ اس وقت اس کے سامنے پیالی میں دودھ ڈال کے رکھیں تو وہ کچھ دیر کے لیے نظریں اٹھا کر آپ کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں جو جذبہ جھلک رہا ہوتا ہے وہ جذبہ تشکر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جانوروں کے اندر رکھی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ یہ فطری عمل انسانوں کے اندر بھی رکھا گیا ہے، لیکن افسوس آج نہ تو ہم نعمتوں کو پہچان پا رہے ہیں اور نہ ہم ان کا شکر ادا کر پا رہے ہیں۔ نعمتوں کے شکر کے لیے ان کا احساس ہونا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر جانور اپنے مالک کے سامنے اس جذبہ تشکر کا اظہار کرتا ہے تو کیا ہم انسان اپنے مالک کے آگے اس جذبہ تشکر اور ان الفاظ کو ادا کرنے میں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں اور کہاں ہم ان کو پوری طرح سے ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی بنیادی باتوں کو آج دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے ہمیں پہلے آپس کے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ جب ہمیں آپس میں اس شکر کے جذبات کو کہنے کی اور ان کو تسلیم کرنے کی عادت ہوگی تو ہم اپنے رب کے آگے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ یہ نعمت ہمیں دی گئی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صبح سے لے کر رات تک اگر ایک ریویو لیں اپنے دن کا، آپ نے اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا ہے جو آپ نہ تو آپ کے دھیان میں ہوتی ہیں، نہ جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چلی جاتی ہے۔ تو آئیے ان نعمتوں کے جانے سے پہلے ان کے اوپر غور کریں کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں اور ان بے شمار نعمتوں کے بعد ہم سے صرف ایک چیز چاہی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ ہر چیز روز نشانیاں بھی دیکھتے ہو، روز اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، پھر کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اگر ہم کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز ہم رینٹ پر لے کر آتے ہیں، وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا رینٹ پے کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا اگر یہ جیسے ابھی ہمارے پر جو وبائی امراض لاحق ہیں اور اس کے اندر جو ہم ایک صرف چھوٹی سی چیز کو دیکھ لیں کہ جو لوگ سانس جن کا جو ہے وہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا اور وہ آکسیجن سلنڈرز پہ آ جاتے تھے، وہ ایک دن آکسیجن سلنڈر یوز کرنے کے لیے کتنے لاکھوں جو ہیں وہ خرچ کر چکے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی
صرف اگر اس ایک نعمت کا اندازہ کریں کہ ہم 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے ہم آرام سے سانس اندر بھی لے کے جا رہے ہیں اور باہر بھی لے کے جا رہے ہیں، اور ہم اس کا کوئی رینٹ نہیں پے کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا جو رینٹ مانگا وہ صرف ایک شکر کے الفاظ الحمدللہ۔ اب ہم مسلمانوں کے اندر اور ہم لوگ جس بات کو شکر الحمدللہ صرف ہم ان الفاظ اور ان کیفیات پہ کہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا کہ جس حال میں آپ کو رکھوں اس حال میں میرا شکر کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن باتوں پر اگر ابھی جو ہے وہ ہم شکر کے اوپر بات کریں تو ہر کسی کے دماغ میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کن کن باتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے اتنا مال دیا، ہمارے پاس 3 وقت کھانے کو موجود ہے، ہم اچھا پہنتے ہیں اور اچھی سواریاں ہیں۔ ہمارے شکر کا کرائٹیریا اور ہمارے شکر کی جو سوئی ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر گھومتی ہے اور اڑی رہتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیا آپ نے اس کو بہت ڈیپ جا کر کبھی سوچا کہ مسلمان ہونے کی نعمت ہم پر کیسے ہے؟ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم فطرتاً مسلمان ہیں، ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہم نے کلمہ پڑھا۔ کیا وہ کلمہ شعوری طور پر کلمہ پڑھنا تھا؟ اس کلمے کے معنی کو سمجھنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب ہے۔ ہم ایک طرف اس کی نفی کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، صرف وہی الہ ہے، اور ایک طرف ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف وہی رب ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کوئی مشکل ہوتی ہے ہم پہلے کسی اور کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کا خیال بعد میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلم، ہم یہ جو مسلم ورڈ ہے، مسلمان جو ہے یہ اس مسلم لفظ سے نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل جو ہے وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر اس کو لے کے جاتا ہے وہ ادھر مڑ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جیسا اس کو اٹھنے کا کہتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کو بیٹھنے کا کہتا ہے اس کو بیٹھ جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں جس طرح سے کہہ رہا ہے ہم اس طرح سے شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور وہ آپ کو نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے خیر نہ ہو، اور جو چیز آپ کو نہیں پسند اور اگر وہ آپ کو دے دی گئی ہے تو کیا پتہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر اور بھلائیاں رکھ دی ہوں۔ لیکن ہم صرف اسی بات کے اوپر ہر ٹائم افسوس، غمگین، دکھی رہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ملا، یہ ہمیں نہیں ملا۔ اس چکر میں جو ہمیں ملا ہوتا ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہم اس نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے، اور جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ نہیں تھا تو یہ تو تھا نا۔ ہمارے لیے بہت زیادہ مال کا ہونا نعمت ہے، ہمارے لیے اگر طرح طرح کے کھانے ہیں اور 10-12 ڈشز ہمارے سامنے پڑی ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہم اچھا پہن رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نعمت ہے۔ آئیے ان سب کو تھوڑے غور سے اور تھوڑا اور مزید دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال بہت زیادہ کثرت سے ملنا، عمر کا بہت زیادہ لمبا ہو جانا، کھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مل جانا، کیا یہ نعمتیں ہیں یا ان کا نہ ملنا بھی نعمت ہے؟ مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے دنیا کو وسیع کر دیں یہ ایک فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے دنیا کو وسیع کر دیں تو یہ ایک آزمائش ہے۔ کیا کسی آزمائش سے بچ جانا، کسی تکلیف سے آپ کو بچا لیا جانا، یہ آپ کے لیے ایک نعمت نہیں ہے؟ کیا پتہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ مال آ جاتا اور آپ کے پاس بہت سارے کھانے آ جاتے، اتنا مال آ جاتا کہ آپ اس رب کو بھول جاتے۔ تو اس آزمائش سے یہ نعمت بہتر، یہ آزمائش آپ کو ایک نعمت نہیں لگتی کہ جب ہمارے پاس وہ چیز جو ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کری اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی؟ کھانے کا بہت زیادہ ملنا اور ہر 3 ٹائم کھانا، 4 ٹائم کھانا اور 10-12 ڈشز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، روز نیا نیا ہونا چاہیے، آج ہماری پسند کا نہیں ہے، آج ایسے ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو وہ بادشاہ ہے. ایک دن کا کھانا. اور ہمارے گھروں میں ہمارے کچنز میں ایک ایک مہینے کا راشن جو ہے وہ اکٹھا کیا رکھا ہوتا ہے. جو ہم بادشاہ نہیں ہیں. چونکہ ہم ان نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے, ہم ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے, اس لیے ہمیں یہ نعمتیں محسوس ہوتی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت اچھا لباس پہن لیا ہے, اگر کسی نے کوئی برانڈ کا لباس پہن لیا ہے اور ہر فنکشن پہ ہر ایونٹ پہ اچھا لباس ہے تو وہ یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. ایسا نہیں ہے. آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم اپنی مرضی سے لباس تبدیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جانوروں, ان پرندوں کی طرح ایک ہی لباس, ایک ہی کھال, ایک ہی طرح کا پر دے کر دنیا میں نہیں بھیجا. آپ کو تب اس نعمت کا احساس ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے بدل, ہم ہر طرح کا رنگ پہن سکتے ہیں, ہم ہر موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ لباس زیب تن کر سکتے ہیں. ہم ان جانوروں, ان پرندوں کی طرح نہیں ہیں جو ایک ہی کھال, ایک ہی رنگ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے. آپ کو تب ان نعمتوں کا احساس ہوگا. تب جب تک آپ ان چیزوں کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے اور ہم اس کو بغیر رینٹ دیے, بغیر اس کا معاوضہ ادا کیے ہم ان کو روز استعمال کریں, 24 گھنٹے استعمال کریں بغیر کسی رکاوٹ کے. اگر آپ کا کوئی ایک اعضاء کام کرنا چھوڑ دے اور اگر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیں, یا تو وہ آپ کی جو ہے وہ چادر سے باہر ہوتا ہے یا اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا. آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ اب اس کو اپنے حلق سے خود نیچے اتار رہے ہیں. آپ کسی بیرونی نالیوں کے ذریعے کھانے کو انٹیک نہیں کر رہے. آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں, آپ سکون سے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ جتنا بھی آپ کا جو چیز آپ کے جسم کو فائدہ دینی تھی وہ الگ ہو گئی, آپ کے جسم کو اس نے فائدہ دیا, جو اس کا جتنا بھی ضائع مواد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام آپ کے اندر رکھ دیا, وہ اپنا کام خود کر رہا ہے. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ نہ تو کھانا خود اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے, آپ بیرونی نالیوں کے ذریعے کھانا اندر لے کے جا رہے ہیں, اب کھانا اندر چلا گیا لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا فائدے کا ہے اور کون سا نقصان دہ ہے, کون سا ضائع ہے. اور اگر آپ کو وہ کھانا کسی مشینری کے ذریعے علیحدہ کرنا پڑتا, آپ اس تکلیف اور اس اذیت کا اندازہ لگائیں, تب آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا اور تب آپ کے خود آپ کے منہ سے جو ہے وہ الحمدللہ نکلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کثرت ہے وہ مساکین کی ہے. مساکین کون ہیں؟ جن کے پاس جو دنیا میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ان کے پاس صرف اپنی ضروریات پورا کرنے کے وسائل ہیں. مساکین کی کثرت ہے جنت میں, اور مساکین جو ہیں وہ باقی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. جتنی نعمتیں آج آپ دنیا میں استعمال کریں گے, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, ایسا بھی ہو, اور اتنا تو ہونا چاہیے, یہ گاڑی تو ہونی چاہیے, اتنے کپڑے تو ہونے چاہیے, آپ کو ان سب کا جواب دینا ہے, آپ کو ان سب کا حساب دینا ہے. آپ کو جتنا مال چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارا مال دے دیں, آپ کو کل قیامت کے دن یہ بتانا پڑے گا کہ وہ مال کہاں سے آیا, آپ نے ان کو کہاں لگایا, کن کن طریقوں سے لگایا. جب تک آپ ان سارے جوابات اللہ تعالیٰ کو نہیں دے دیتے تب تک آپ اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ کیا ایک نعمت نہیں ہے؟ آپ اس آزمائش سے, اس حساب کتاب اور ایک لمبے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, آپ کھڑے ہیں, جب تک حساب نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے انجام کو نہیں پا سکتے. تو کیا یہ ایک نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, اور صحت جن لوگوں کی جو ہے وہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد جتنا مال انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ سارا بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, تو وہ صحت ویسی نہیں آتی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک محاورہ کہ تندرستی 1000 نعمت ہے,
یہ تب نہیں سمجھتے جب وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے پھر اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ 1000 نعمتوں کے برابر ہے۔ آپ کھانا کھا پا رہے ہیں، خود کھانا کھا رہے ہیں، ان لوگوں کا سوچیں کہ جو کسی بیماری کے باعث یا شوگر پیشنٹس کو دیکھ لیں کہ وہ پھل نہیں کھا سکتے، حالانکہ ان کے پاس مال ہے، حالانکہ ان کے پاس بہت کھانے ہیں، لیکن وہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ تو کیا ان ساری نعمتوں کا احساس اور اتنے باریک بینی سے ان کو دیکھنے کے بعد اس مالک کے آگے جذبہ تشکر کا اظہار چھوڑیے، اس کے آگے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، صرف اس نے کہا کہ ایک شکر اور ایک الحمدللہ، بس۔ اور وہ الحمدللہ صرف آپ کی اپنی پسند کے اوپر نہیں، آپ کو اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے، آپ سے کوئی چیز لی جا رہی ہے، آپ کو وہ چیز نہیں دی گئی، ان تینوں صورتوں کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو چیزیں تمہیں نہیں دے رہا تم اس کے اوپر میرا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ کو مال بہت زیادہ چاہیے، آپ کو آسائشیں بہت زیادہ چاہیے، اللہ نے منع نہیں کیا، آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کنڈیشن کہ ایک میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم شکر ادا کرتے کیوں نہیں ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا شکوہ کرنا ہے، ہم اللہ سے ہر ٹائم شکوہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان نے، اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو ہے وہ بہکایا اور ان کو جنت سے اتروایا، اور یہ سارا واقعہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اگر تھوڑا اس سے بیک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ غرور جو ہے وہ صرف مجھے زیب دیتا ہے، تم یہاں سے اتر جاؤ، اور اس نے تب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں، میں جو ہے وہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اور میں جو ہے وہ اس بات کا بدلہ آپ کے ان لوگوں سے لوں گا جو آپ کے راستے میں آئیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ اور پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں شکوے کی طرف لے جاتا ہے، شیطان ہمیں شکر ادا نہیں کرنے دیتا۔ آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے بھٹکاتا رہوں گا، آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شیطان سامنے سے کیسے ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں کیسے جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھا دی کہ ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم دنیا میں جتنی نعمتیں استعمال کریں گے کل ہم ان کا حساب بھی دیں گے۔ دنیا ہمارے لیے اتنی خوبصورت اور اتنی مسخر بنا دی کہ یہ ہے، یہی دنیا، یہی جنت ہے، ہمارے پیچھے سے ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے، ہمیں آخرت بالکل بھلا دیتا ہے۔ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی کہ ہمیں آخرت بھول گئی، یہ اس کا پیچھے سے وار کرنا ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم ہر چیز کا جواب دیں، ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے تھا، ان ساری باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ انسان ہمارے دائیں سے ہمیں کیسے جو ہے وہ بہکاتا ہے، آپ کوئی اچھا کام کر لیں اور اس کے بعد آپ کو اس اچھے کام میں، اگر ہم جیسے شکر پہ بات کر رہے ہیں، شکر آپ کریں گے لیکن یا تو ریاکاری کے ساتھ کریں گے، یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کریں گے، یا اس انداز میں کریں گے کہ آپ کی وہ چیز ریاکاری میں، لوگوں کے دکھاوے میں شامل کر دے گا، یا پھر یہ جو بائیں جانب سے شیطان کا بہکاوا ہے، یہ کیسے ہے کہ وہ ہمارے لیے برائی، ہم
وہ ہمارے لیے برائی کو اتنا حقیر بنا دیتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم اچھا یہ نعمت جو ہم لوگ جن کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ ان کو حقیر بنا دینا ہے. ہمیں اس چیز کو اندازہ نہیں. اچھا یہ بھی نعمت ہے، جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ بھی نعمت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جس کے پاس بہت لمبی عمر ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھا انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جسے لمبی عمر دی جائے اور وہ اس کو نیک اعمال میں نہ لگا دے. بہترین ہے وہ شخص جسے لمبی عمر دی جائے اور وہ اس کو نیک اعمال میں لگا دے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگ اپنی صحت، اور جب یہ ساری چیزیں ایک اینڈ کے اوپر جاری ہوتی ہیں اس وقت ہم ان نعمتوں کا ہمیں احساس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ان کا جو ہے وہ الحمدللہ بھی کہنا شروع کرتے ہیں، اور ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے. لیکن تب جب ہمارے پاس وہ نہیں رہتی، تو یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان ہمیں ان چیزوں میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرنا یاد ہی نہیں رہتا. ہم نے آج سے شکوہ چھوڑ کے شکر کو اپنانا ہے. شکر کے لیے ہر چیز کے شکر کے اوپر ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد شکر کیسے ادا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو دعا ملتی ہے. آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی مال ملا ہے اس مال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو مسنون دعا ملتی ہے. اس کا شکر کیسے ادا کرنے. کوئی چیز آپ سے لے لی گئی ہے اس کے اوپر کیسے شکر کرنے، کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے، آپ سے لی جا رہی ہے، آپ کو نہیں دی گئی، یہ ساری چیزیں نعمت میں ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کون سی ایسی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر وہ چیز آپ کو دے دی جاتی تو وہ آپ کے لیے کسی آزمائش اور مصیبت کا باعث ہوتی. آپ نے اگر شکر کو لازم کرنا ہے تو ان 3 جگہوں کا جو ہے اگر آپ ایک بار جا کر ان جگہوں کو وزٹ کریں، قبرستان، جیل خانے اور ہسپتال، آپ کو آپ کی ہر نعمت ان سارے لوگوں کی نعمتوں سے زیادہ لگے گی. آپ ان ساری نعمتوں کے اوپر کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر اللہ کا شکر نہ ادا کریں. آپ کسی دن بہت تیار ہو کر، اچھا لباس پہن کر، اچھا کھانا کھا کر، اپنے مہنگے سے مہنگے کپڑے، جوتے، اپنی مہنگی سے مہنگی سواری کے اوپر بیٹھ کر ایک بار قبرستان کا وزٹ کریں. آپ وہاں جا کر رکیں اور وہاں جا کر ان قبروں کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ وہی لوگ ہیں جو ہماری طرح مال کی کثرت چاہتے تھے، اولاد کی کثرت چاہتے تھے، اچھے سے اچھا لباس چاہتے تھے، ہر روز آنے والی نئی جدید ٹیکنالوجی چاہتے تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. آپ کے جتنے مہنگے کپڑے ہوں، آپ کی جتنی مہنگی گاڑی ہو، آپ کے جتنے قیمتی اشیاء ہوں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جاتا، ادھر ہی آپ کے وارثوں کے پاس رہ جاتا ہے. آپ کو اگر آپ کی نعمتیں، آپ کے پاس مال کم ہے، یہ سب چیزیں کم لگ رہی ہیں، آپ ایک دفعہ ان لوگوں کو جیل میں جا کر ضرور دیکھیں. جیل میں ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں، بہت سارے لوگ ناحق کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. بات صرف یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طرح کی ہے، اور آپ جس زندگی میں گزاریں آزاد ہیں، اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں. آپ کو کہیں کھلی فضا میں جانے کے لیے کسی ایک بندے کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو ہر وقت اپنے ساتھ کسی ایک بندہ اس کے سر کے اوپر معلق ہے. اگر آپ کو آپ کی صحت کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، ہو سکتا آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی بیماری بھی مجھے آ سکتی تھی. مجھے صرف یہ چوٹ آئی ہے، میری ایک ہڈی ٹوٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اس واقعے کے بعد زیادہ ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور میں بالکل ہی اس کام سے رہ جاتی. جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں گے، ہر چیز کو اپنے لیے نعمت سمجھیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ میرے پاس مشکل آئی ہے اور میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے پیچھے میرے لیے کوئی اور، اللہ تعالیٰ اگر ایک، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے بہت سارے دروازے کھولتا بھی ہے. تو اگر آپ کے اوپر یہ مشکل آئی ہے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت سارے اور چیزوں کو وسیع کرنا ہو. جب آپ اس انداز سے سوچیں گے، اس مثبت رویے سے سوچیں گے، تو آپ کو
آپ کی ہر چیز آپ کو نعمت محسوس ہوگی. اب ہسپتالوں میں جا کر کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنا بازو خود ہلانے سے قاصر ہیں, جو کروٹ کسی اور کی مدد سے لیتے ہیں. ان سب کو چھوڑیے جو قضائے حاجت کے لیے کسی اور کے محتاج ہیں, جو اگر ان کی نجاست اور گندگی ان کے بستروں پر نکل جائے تو کس قسم کی وہ خود شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور کس قسم کی غلاظت میں وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نعمت کا احساس اس وقت ہوگا کہ آپ خود کھاتے ہیں, خود ہلتے ہیں, خود کروٹ لیتے ہیں, سکون کی نیند سوتے ہیں. اور اگر پھر بھی سکون کی نیند سونے کے بعد اگر آپ صبح اٹھ کر اس رب کا شکر نہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا کہ آپ اس کی نعمتوں کو پہچانیں, اس کا شکر ادا کریں, اور ان ساری باتوں کو اگر ہم کسی ایک نقطے کے اوپر لا کر کوزے کے اندر, جس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم بند کر دیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کا کہا ہے, ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو جس جگہ استعمال کرنے کا کہا ہے اور ان چیزوں کو جس جگہ استعمال کرنے سے منع کیا ہے, یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہر ٹائم الحمدللہ علی کل حال کہتے رہیں اور نہ تو آپ اس کو دل میں محسوس کریں اور نہ آپ کے عمل سے وہ چیز ظاہر ہو. شکر تینوں طرح سے ہے, آپ کی زبان سے بھی شکر ہے, آپ کے دل سے بھی شکر ہے, اور آپ کے عمل سے بھی شکر ہے. اگر آپ ان تینوں کا جو شکر ہے وہ ایک چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں اور جو چیزیں آپ کو نہیں دی ان کے اوپر بھی شکر ہے, اور ان دونوں چیزوں کے اوپر شکر زبان, دل اور عمل تینوں سے ہونا چاہیے. آپ کو بہت زیادہ مال دیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا کہا ہے آپ اس کو وہاں پر خرچ کریں, اس مال کو جہاں پر خرچ کرنے سے منع کیا وہاں سے رک جائیں, یہ اس چیز کا شکر ہے. آپ کی صحت ہے, آپ بجائے اپنی صحت کو ایسے کاموں میں غرق کر دیں جو اللہ کی نافرمانی ہے. اگر آپ اپنی صحت کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہے اور ایسے کاموں میں اپنی صحت کو نہیں لگا رہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں, یہ آپ کا ان نعمتوں کا شکر ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ مال کی فراوانی ہے, وہ مال آپ کے جسم کے اوپر نظر آنا, اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو آپ کے حال حلیے سے بالکل نہ لگے کہ آپ یہ نعمتیں آپ کے پاس ہیں, آپ اچھا پہنیں. لیکن اللہ نے اگر اچھا پہننے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے زینت کا حکم دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا کہ اسراف نہیں کرنا, جتنا کہا ہے اتنا کرنا ہے, نہ تو حد سے بڑھنا ہے نہ تو حد سے نیچے جانا ہے. ایک درمیان کا جو رستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرائیں. ہم ان نعمتوں کو جب تک نعمت سمجھیں گے نہیں, ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور شکر صرف زبان سے نہیں, اپنی دل کی گہرائیوں سے اس کو پہلے محسوس کریں, اس کو زبان سے اس کا اقرار کریں, اور پھر آپ کے عمل سے وہ چیز جھلکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.